میاں جاوید لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ماشاءاللہ آج جس طرح کی انہوں نے شیروانی چڑھائی ہوئی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ کم از کم وفاقی وزیر کا حلف یا تو لینے جا رہے ہیں یا لے کر آئے, اور سمجھے ہو گیا ان کا. لیکن میں میاں جاوید لطیف اس دفعہ ان کو محکمہ بھی ملے گا, اب کی دفعہ محکمہ ملے گا, کیونکہ اگر تو شہباز شریف صاحب ول ناٹ بی کالنگ شاٹ تو پھر محکمہ مل جائے گا, ورنہ بے محکمہ رہیں گے. اپنا مجھے مشاہد اللہ صاحب خواب میں آئے, میاں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ میاں جاوید لطیف آ رہے ہیں آپ کے پروگرام میں تو ان کو یہ چلا کے سنوا دینا. یہ میں نے تحریک انصاف کے لیے کہا تھا, لیکن یہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. وہ کیا کہا انہوں نے خواب میں مجھے, اور وہ کس ویڈیو کو انہوں نے انڈیکیٹ کیا آپ کو سنوانے کے لیے, سنوایا. یہ مشاہد اللہ صاحب نے یہ بیان سائلنٹ میں دیا تھا تحریک انصاف کے لیے, بالکل صحیح دیا تھا. اس وقت تحریک انصاف جو زیادتیاں کر رہی تھی, اور آج خواب میں بتایا گیا کہ یہ میاں جاوید لطیف صاحب کو سنوانا ہے, ان کے ساتھ یہ ہونے والی ہے جو تحریک انصاف ابھی ہو رہی ہے. سنوائیں جی. جی میاں صاحب, ڈیوائن جسٹس تو پھر آپ کے ساتھ بھی ہوگا, ابھی نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. دیکھیں کامران شاہد صاحب, جو شاہد اللہ بھائی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, جو آپ نے ان کا کلپ سنوایا بات 100% درست ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کے جسٹس جو تھے استعفے آج دے رہے ہیں. کیا اگر اس وقت یہ استعفے دے دیتے کہ فلاں فلاں جرنل جو ہیں وہ دباؤ میں لا کر ہمیں یہ فیصلے کرنے پر مجبور کر رہے ہیں, اس وقت استعفے دے دیتے تو شاید قوم کے ہیرو ہوتے یہ. مگر آج جو استعفے دے رہے ہیں, یہ آج قوم کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کا جو کیا دھرا ہے وہ آج قوم بھگت رہی ہے, ریاست بھگت رہی ہے. تو یہ سمجھا بھی جا رہا ہے اور محسوس کیا جا رہا ہے, اور حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے جو جو کچھ کیا ان نہیں کا وہ تو کچا ہو گیا چٹا میاں نہ صاحب, صرف میں کہہ رہا ہوں سامنے آ اب رہا ہے آپ بھی تو بلکہ جو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی تو یہی ہوگا جو مشاہد اللہ صاحب تحریک انصاف کو کہہ رہے تھے. اب آ جائیں کامران بھائی. جی بھائی, میں آپ سے گزارش کروں گا, اگر ہم کوئی غلط بھائی جان کر رہے ہیں تو وہ میرے سامنے رکھ دیں, میں معافی مانگ لوں گا. مگر اگر کسی کا کیا درا ہم پہ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ غلط ہے بھائی جان. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہوں؟ میں بتاتا ہوں آپ کس طرح زیادتی کر رہے ہیں. آپ کے بلاول نے کیا کہا ہے, سنوائیں جی میاں صاحب کو, سنوا دیں. جی آپ کے ساتھ بھی آج کل یہی ہوگا سر, یہ تو بلاول بھی کہہ رہا ہے. نہیں کامران دیکھیں, آپ کلپ سنواتے ہیں مگر میرا جواب تو نہیں میں اب آپ کا جواب ہی سن رہا ہوں سر. میں آپ کی خدمت میں یہ سر جی آپ کا بہت شکریہ, آپ اتنے حوصلے سے سننے کی جسارت کر رہے ہیں. میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی میرے, جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ ایک جماعت تھی جس کو لانچ کیا گیا تھا ان قوتوں نے جو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام, اخلاقی قدریں تباہ, معیشت تباہ, پاکستان ایک نیوکلیر پاور تھا, اس کو کمزور کرنے کی ایک سازش تھی. یہ ہاتھ اس طرح رکھنے والے رہتے, اس طرح ہاتھ ان کا نہ جاتا. یہ ایک سازش کے تحت اس کو لایا گیا تھا, اس جماعت کو بنایا گیا تھا, اور پھر جس طرح اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اس کی آبیاری کی, اس کو پروان چڑھایا, وہ کیا کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ بڑی معذرت سے آپ سے مراد نہیں, آپ نہیں ہیں, آپ سے مراد بہت سے آپ جیسے بھائی جو ہیں وہ پھر اس وقت حصے دار بنے اور اس حصہ داری میں پاکستان کی تباہی کر دی. اور 9-10 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اس اکیلے نے نہیں کیا. 9-10 مئی کا واقعہ جو ہے پاکستان میں بیٹھے اداروں میں بیٹھے وہ لوگ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا, جنہوں نے ان کی سہولت کاری کی. آج اگر سہولت کاری کم ہو رہی ہے, یا آپ کو یا مجھے یہ کہنے کی, اطمینان سے کہنے کی اجازت ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, بھائی لیول پلینگ فیلڈ کی طرف 1-2 قدم ابھی بڑھے ہیں, عدلیہ نے بڑھائے ہیں, اور عدلیہ میں بیٹھے لوگ وہ جنہوں نے بربادی کی, بربادی کا موجب بنے, وہ استعفے ابھی دینے تک آئے ہیں. جب تک وہ کٹہرے میں نہیں آئیں گے, جب تک اداروں میں بیٹھے وہ لوگ بھی کٹہرے میں نہیں آئیں گے جنہوں نے 2017 کا فیل کیا, جنہوں نے 2017 کی بربادی کا باعث جو بنے. اور آج مجھے ایک سیکنڈ نہیں کامران, ایک سیکنڈ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کو آج جو ننگے ہو رہے ہیں, آج جو بے نقاب ہو رہے ہیں,
ان کے بے نقاب ہونے سے میرے ریاست کا، میری عوام کے دکھوں کا مداوع ہو سکے گا؟ آج ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے نا 8 فروری کو، آج الحمدللہ لوگ نکل رہے ہیں، الحمدللہ لوگ 2018 کی طرح 2013 کی طرح نواز شریف سے محبت کرنے والے ہر جگہ سے نکل رہے ہیں۔ مگر مجھے یہ بتائیں 8 فروری کو ہم جیت جاتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، نواز شریف کو 2/3 اکثریت بھی مل جاتی ہے، مگر کیا اس 2/3 اکثریت سے 2017 کا پاکستان بن جائے گا؟ وہ مہنگائی کم ہو جائے گی، وہ معیشت بہتر ہو جائے گی، وہ قرضے اتر جائیں گے؟ کیا دنیا میں تنہائی ہماری ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کا اور جو مطلب یہ اداروں ہے نے آپ سر میاں صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2/3 اکثریت بھی لے لیں، آپ حکومت بھی بنا لیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ جناب اب آپ پاور میں آ چکے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد، اب ہماری انٹرنیشنل آئسولیشن کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ کے پاس تو ابھی سے آرگومنٹ گھڑ لیا آپ نے کہ کیونکہ 2017 میں آپ کو اتار دیا گیا تھا، تو اس کے بعد اب وہ چیزیں واپس ہوتی ہیں۔ آپ سے پوچھیں گے مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی، آپ کہیں گے جناب وہ 5 سال کا مداوع تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک امپاسبل سچویشن ہے کہ عوام آپ کو ووٹ دے بھی، آپ کو 2/3 میجورٹی دے بھی، آپ کے پاس بہانہ تراشا گھڑا موجود ہے کہ جناب ہم سے تو کیونکہ زیادتی ہوئی 2017 میں، اس کا مداوع ہو ہی نہیں سکتا، اب تو حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ آئی کیوں رہے الیکشن میں؟ آپ گھر بیٹھ جائیں سر۔ میرے بھائی، میرے کامران بھائی، جی بھائی، کامران بھائی، جی سر، تھوڑا سا حوصلے سے بھائی جان۔ سر میں تو سوال کرتا ہوں آپ کی بات سن کے 4 منٹ کی، تو آپ کہ کیا 2017 کے، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 2017 کا پاکستان اگر چلنے دیا جاتا، او بھائی نہیں چلنے دیا نا، آگے چلے نا میاں صاحب، اب اس کو ہم دوبارہ گھڑی واپس تو نہیں آ سکتی نا میاں صاحب، گھڑی واپس نہیں آ سکتی۔ ایک سیکنڈ کامران بھائی، کامران میرے بھائی، جی میاں صاحب میری جان فرمائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان، اگر آج جو ہم 2/3 اکثریت لیتے ہیں، لوگ ہمیں ووٹ پول کرتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں یہ کہنے والا تھا کہ ہم جدوجہد کرنے کے بعد 2017 کا پاکستان بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ ڈبویا نہ جاتا، تو آج ہم 2017 سے آگے نکل رہے ہوتے۔ وہ ڈبو دیا گیا، اب جنہوں نے ڈبویا تھا وہ ڈوب رہے ہیں نا، خواہ وہ ججز تھے، خواہ وہ پولیٹیکل پارٹی تھی، اب اس کو چھوڑے آپ آگے چلیں۔